بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ افتخار احمد، آپ کے اپنے من پسند چینل افتخار برڈز لور کے ساتھ۔ دوستوں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی اچھی طرح بریڈ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ فرینڈز، آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ یہ سوال ہر پرندے رکھنے والے کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ پرندے رکھنا جائز ہے ناجائز ہے، ثواب ہے کہ گناہ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ نہ آئے، آپ کے گھر والے رشتہ دار یہ لازمی آپ سے کہتے ہوں گے کہ یہ گناہ ہے، نہ رکھیں۔ تو دوستو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی مزے کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے لاتا رہوں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آسک مفتی طارق مسعود۔ کیا میں گھر میں طوطے پال سکتی ہوں؟ پرندے وغیرہ پالنے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔ ایسے جانور کے جن سے انسیت وغیرہ حاصل کی جا سکتی ہے تو ان کو انسیت کے مقصد سے پالنا جائز ہے، لیکن پالنے کی شرائط ہیں۔ وہ ساری کی ساری شرائط اگر پوری کی جائیں گی تو جائز ہیں، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ شرائط یہ ہے کہ اگر پالا جائے تو کوئی مقصد صحیح ہو، جیسے کہ انس حاصل کرنا ہے، لوگ انسیت کے لیے پرندے وغیرہ پالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جس پنجرے میں ان کو رکھا جائے تو پنجرہ اتنا بڑا ہو کہ وہ پر وغیرہ پھیلائیں تو ان کے پر پنجرے میں نہ ٹکرائیں تاکہ پر وغیرہ نہ ٹوٹیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے دانے اور پانی کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے، ان کو ایک وقت کے لیے بھی بھوکا نہ رکھا جائے۔ اور جانوروں کو بھوکا رکھنا یہ کسی مسلمان کو بھوکا رکھنے سے زیادہ برا ہے، کسی انسان کو بھوکا رکھنے سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ انسان سے آپ معافی مانگ سکتے ہیں اور وہ آپ کو معاف کر دے گا، اس کا ختم ہو جائے گا، لیکن جانور سے کوئی معافی طلب نہیں کی جا سکتی اور جانور نہ ہی آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ پیٹس، پالتو جانور۔ لاک ڈاؤن کے دوران یہ رجحان دیکھا گیا کہ پوری دنیا میں لوگوں کی توجہ پالتو جانوروں کی طرف بہت زیادہ ہوئی، اور ایک ملک کے بارے میں خبر آئی کہ وہاں انٹرنیٹ پر ایک پالتو جانور وہ بیچنے کے لیے رکھا جاتا تو کم از کم 400 گاہک اس ایک جانور کے آ جاتے تھے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو پالتو جانور لے کر دیے جائیں تاکہ ان میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، موبائل کی وہ جان چھوڑیں اور جانوروں کو ساتھ کنیکشن قائم کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ They must have a caring attitude، ان کا خیال رکھیں گے تو ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی۔ اور یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کی پنجرے میں جو عمر ہوتی ہے اور جنگل میں جو عمر ہوتی ہے، دونوں کی لائف سپین جو سائنسدانوں نے بتائی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح میرے پیچھے یہ جانور ہے، بجیز اس کو کہا جاتا ہے، خاص قسم کا آسٹریلین پیرٹ ہے۔ پنجرے میں اس کی عمر کا تخمینہ 5 سے 10 سال لگایا گیا ہے، جبکہ وائلڈ میں یعنی جنگل میں اس کی عمر 4 سے 6 سال تک ہوتی ہے۔ اور یہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جانور انہی پنجروں میں ہی پیدا ہوئے اور انہی پنجروں میں ہی رہتے ہیں، اگر ان کو باہر چھوڑ دیا جائے گا تو شاید یہ لوگ سروائیو نہ کر پائیں۔ تو آپ ارشاد فرمائیے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ پالتو جانور کو پالنا چاہیے، اگر انہیں پالا جائے تو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ طوطا بڑا دلچسپ پرندہ ہے اور گھر کی رونق ہے، بڑا مطلب بولتا ہے، اچھا بولتا ہے اگر اچھا سکھاؤ تو، اور برا سکھاؤ تو برا بولے گا۔ یہ اس میں بھی پتہ نہیں ہزاروں قسمیں ہیں، تو اس میں ایسی قسمیں آتی ہیں جو بہت اچھا بولتے ہیں، جو بھی آپ نے بولا اس کی نقالی کر لیتا ہے۔ تو طوطا پالنا یا دیگر اس طرح کے جانور پالنا جن کی کوئی ممانعت نہیں ہے وہ مستثنا ہے، جن کی ممانعت ہے تو ان کی ممانعت نہیں ہے طوطے کی پالنے کی۔ البتہ جو بھی جانور پالے جائیں تو ان کو کوئی ایکسٹرا تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، جو آزاد ہوتا ہے وہ تو کھا پی لیتا ہے اپنے طور پر، لیکن یہ اس وقت ہمارا مہمان ہے، اس لیے ہمیں اس کو کھلانا پلانا ہے۔ تو 70 بار کا لکھا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت کے کہیں فتاویٰ میں ہے 70 بار اس کو دانا دو، دانا پانی، یعنی کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اب یہ اتنی بھی مہارت ہونی چاہیے کہ اس کو اتنا نہ کھلا دیا جائے کہ یہ بیمار ہو جائے۔ اب یہ اتنی مہارت کس کو ہوگی جو طوطا پالتے ہیں؟ طوطے سے کوئی مطلب ان کو ڈاکٹری معلومات تو کم ہی ہوتی ہوں گی کہ اس کو کیا کیا کرنا ہے، کتنا کھلانا اور کیا کیا کھلانا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہوں گے، یہ معلومات ہونی چاہیے کہ اس کو کوئی ایکسٹرا تکلیف نہ ہو جائے۔ جانور ہے، کھلاؤ گے تو یہ کھاتا رہے، بندہ کھاتا رہتا ہے، بچے کھانا تھوڑی کھاتے ہیں،
चॉकलेट खाते हैं, चिप्स खाते हैं, माँ बाप रोते हैं कि खाता नहीं है, और खाता तो है, अभी खा रहा है, अभी डॉक्टर को खिलाएगा। तो इस तरह मतलब ये कि तोता जो खाता है वही खिलाएंगे तो वो तंदुरुस्त रहेगा, वरना बच्चों की तरह इसको भी टाफियां और चिप्स खिलाएंगे गंदे गंदे तो फिर ये बच्चे का तो फिर भी आप इलाज कराओगे, जानवरों का इतना इलाज तो नहीं करवाते होंगे लोग, अब महंगा होता होगा तो करवाते होंगे। तो ये कि इसको एक्स्ट्रा तकलीफ ना दी जाए, इसको सताया ना जाए, बार बार इसको निकालना उछालना और इस तरह ना किया। तो देखें, जानवर के सिलसिले में मसला ये है कि बिल्ली हो चाहे दूसरे जानवर हों, इनमें बुनियादी उसूल ये होता है कि एक तो ऐसे जानवर आप घर में पाल सकते हैं जो इंसानों से मानूस हों, गैर मानूस जानवर नहीं पाल सकते। जैसे आपके यहाँ तो मैंने नहीं देखे, लेकिन पाकिस्तान में जैसे कौवा है मिसाल के तौर पे, उसे अगर आप पिंजरे में बंद कर देंगे वो कभी नहीं उसमें रह सकेगा, मर जाएगा, लेकिन वो क़ैद को पसंद नहीं करता है। तो पहली चीज़ तो ये कि जानवरों के पालने के जवाज़ या अदम जवाज़ में उसूल ये है कि वो जानवर इंसान से मानूस हों। दूसरा ये है कि वो ऐसे जानवर ना हों जो नापाकी और गंदगी का लिहाज ना करते हों। बाज़ बिल्लियाँ बहुत अच्छी होती हैं, उनके लिए वो एक मखसूस वक्त में मखसूस मकाम पे जाकर मतलब फ़रागत करती हैं। तो ऐसे तो जानवर पालने में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा बिल्ला पाल लिया, वो कहीं यहाँ पेशाब कर रहा है, वहाँ कर रहा है, उधर कर रहा है, या इसी तरीक़े से जैसे कुत्ता है कि इसकी राल नापाक है और जहाँ ये राल गिराएगा वो जगह नापाक हो जाएगी। तो अगर इस तरह नापाकी आम करने वाला जानवर होगा तो वो पालना मना है, लेकिन अगर नापाकी वो एक मखसूस मकाम पे मखसूस वक्त में करता है तो उसको पाल सकते हैं। तीसरा इसमें बुनियादी उसूल ये है कि कुरान या हदीस ने अल्लाह तबारक व तआला या उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पालने से बराह रास्त मना ना फरमाया हो। जैसे कुत्ते को पालने को सरकार ने मना फरमा दिया, सूअर तो बदरजौला वो नजसुल ऐन है, उसको नहीं रख सकते हैं, तो कुरान या हदीस में उसको मना ना किया गया हो। चौथा बहुत ही बुनियादी उसूल है, और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि जब तुम किसी जानवर को घर में पालो तो उसको 70 मरतबा दाना पानी दिखाओ। कहने का मतलब ये है कि वो भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए, कसरत से उसके सामने ग़िज़ा रखें ताकि वो भूखा प्यासा ना रहे। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो जानवर पालना बिल्कुल जायज़ है। सर, जानवरों को पालना इस्लाम में कैसा है? जैसे कि लोग खरगोश पालते हैं, परिंदों में जैसे कबूतर वगैरह पालते हैं, मैंने ऐसे भी सुना है कि बकरियां पालना वगैरह सुन्नत है, तो इसके बारे में डिटेल। भाई ने एक सवाल किया कि जानवरों को पालना कैसा है उसके ताल्लुक़ से। बहरहाल जानवरों के ताल्लुक़ से जितने आपके सवालात हैं इसके ताल्लुक़ से बता दूं, जानवरों के हुकूक़ बोल के मेरा एक उन्वान है नेट के ऊपर, आप देख सकते हैं बहुत तफसीली मैंने जानवर के क्या हुकूक़ है और कौन से पालने चाहिए कौन से नहीं, पालने का तरीक़ा, उनके हुकूक़। बहरहाल आपने सवाल किया तो मुख्तसर बयान कर देता हूँ कि जानवरों के ताल्लुक़ से भाई ने सवाल किया। देखिए, जानवरों के ताल्लुक़ से अगर इंसान को पालना है तो इंसान जानवर पाल सकता है, डोमेस्टिकेट भी कर सकता है, उनसे फ़ायदा भी उठा सकता है। ठीक, इसी तरह जानवरों में आप गाय, बकरी, बैल, भैंस, ऊँट, ठीक है, ये जानवर सब बहरहाल आपसे की सुन्नत है। आपने ऊँट भी पाले, आपके ऊँट थी, इसकी सवारी करते थे, आपके पास बकरियाँ थी, ठीक है, आप बकरियों को बहरहाल चराया भी करते थे अपनी जवानी में। और हर नबी के बारे में आपने फरमाया, अंबियाओं की जो सुन्नत है उनमें से एक सुन्नत ये है कि हर नबी ने बकरी चराई, हर नबी मिसवाक करता था, और हर नबी खुशबू पसंद करता था, और हर नबी अपने उल्टे हाथ पर सीधा हाथ बांधता था इबादत के अंदर। ये नबियों की कॉमन सिफत है जो हर नबी में थी, उसमें से एक है सब नबियों ने बकरियाँ चराई। और जिसने अपनी बचपन में बकरी नहीं चराई तो अल्लाह ने जवानी में चरवाया। सब मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में तो बादशाह के घर में थे, लेकिन जवानी में बकरियाँ चराई। ठीक, तो बहरहाल हर नबी ने बकरी चराई, तो बकरी पालना सुन्नत हो गया। ठीक, लेकिन अगर आप कोई भी जानवर को पालते तो उसका हक़ अदा करना आपके लिए ज़रूरी होगा, याद रखिए। जैसा मछलियाँ पालते तो उनको खाना खिलाना, क्योंकि जंगली नहीं है आपके पास पली, बिल्ली है, आप कोई दूसरा जानवर ज़रूरत के तहत कुत्ता भी पालते हैं, कुछ लोग भेड़िया भी पालते हैं, हिफाजत के लिए होता है खेतों में, जंगलों में, तो उसका हक़ अदा करना, उसका खिलाना पिलाना, उसकी सेहत, वो तमाम का ज़िम्मा आपका होता है, फिर याद रखिए। तो वो आपको उस ताल्लुक़ से बहरहाल ख्याल रखना। इसी तरह अगर आप परिंदे पालते हैं तो परिंदों के लिए कोशिश करें कि उनके उड़ने का कोई नज़्म हो। अगर उड़ने का नज़्म नहीं है तो भी बहरहाल परिंदे का पालना जायज़ है, इसलिए कि आप उनके ज़माने में हदीस में आता है कि आप एक बच्चे को हंसाने जाया करते थे। एक मरतबा आप गए उसको खुश करने, और उसको जब खुश करने लगे तो वो गमज़दा था। आपने उसके वालिदैन से पूछा क्या बात है आज ये बड़ा गम से है? तो कहा अल्लाह के रसूल, इसकी एक चूड़िया थी जो इसने पाल रखी थी, वो कल मर गई, तो इसलिए गम से। आपने कहा आज तो इसको गम है, मैं कल आके हंसाऊँगा इसको।
ٹھیک. اور آپ وہاں سے چلے گئے تو پتہ چلا چڑیا پال رکھی تھی اس بچے نے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ چڑیا پالنا غلط ہے, کہا نہیں, اس کی چڑیا مر گئی ہے اور وہ غم سے, لہٰذا میں کل آؤں گا اس کو ہنسانے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر جو بہرحال چلے گئے. تو لہٰذا چڑیا بھی آپ پال سکتے ہیں, تو جانوروں کو بہرحال پال سکتے ہیں, لیکن جب بھی آپ جانور پالیں ان کی حق ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا, جو بھی ان کے حقوق ہیں. کھلانا پلانا سب سے بیسک, ان پہ کوئی ظلم نہ ہو, ان پہ کوئی ستم نہ ہو, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, ان کو کوئی ایذا نہ پہنچے, اور ایسا لگے کہ ایسا ہو سکتا تھا پھر پالیے مت, سب سے اچھا ان کو چھوڑ دیجیے. ورنہ آپ پالیں گے اور اس کے بعد تمام تکلیفیں ہوں گی تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہوگی. اس میں کوئی دوسرا حصہ تھا آپ کے سوال میں؟ اتنا ہی تھا نا سوال آپ کا؟ بہرحال ان کا جو حق ادا کر سکتے تو پالنے میں کوئی حرج نہیں. ایک آخری سوال ہے. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہم جب جانور پالتے ہیں تو جو بلائیں آتی ہیں وہ جانور اپنے اوپر لے لیتے ہیں. یہ غلط ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلی مری بھی پڑی, وہ کہتے ہیں شکر ہے آج ابا مرنے والے تھے لیکن اس کے بدلے میں کون مر گئی؟ بلی مر گئی. تو ایسی بات نہیں ہے. البتہ جانور پالنے سے جو آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا, اس لیے جانور پالنا چاہیے. لیکن کون سے جانور؟ بلی پالنا بھی جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام ہی ابو ہریرہ, ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں, ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں. ان کا نام ہی اس لیے پڑ گیا تھا کہ وہ بلیاں پالتے تھے. بلی پالنا بھی جائز ہے, لیکن جب پالنا ہی ہے تو وہ جانور پالیں جس کا انسانیت کو فائدہ ہے. بعض ملکوں میں یورپ کے یہ حکومت کی طرف سے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ مرغیاں بھی پالیں, بکریاں بھی پالیں, جانور بھی پالیں, کیونکہ یہ 4 قسم کے جانور انسان کے لیے بہت مفید ہیں. ان کی نسل بڑھے گی, ان کو لوگ پالیں گے تو لوگوں کو کیا ہوگا؟ فائدہ. اونٹ, گائے, بکری اور دمبا, اور مرغیاں بھی ہیں, تو یہ پالا کریں. اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. پیغمبروں کی سنت بھی ہے بکریاں چرانا. تو بکری پالیں, اس کا دودھ پئیں, دمبی پالیں, اس کا دودھ پئیں, اس سے بچے پیدا ہوں گے, وہ بڑے ہوں گے, گوشت کھائیں یا بیچیں. بکرا آپ لے کے پال لیں, 1 سال کے بعد ایسا خاندانی, ایسا مہنگے داموں بکتا ہے جیسے کمیٹی نکل گئی ہو آپ کی. بہت فائدہ ہے اس کا. ہمارے ایک دوست ہیں, بقرعید سے 2 دن پہلے بکرے کا بچہ خرید کے پالتے ہیں, اور جب بقرعید کا وقت آتا ہے اسے بیچ کے موٹا تازہ بیل لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بکرا اتنا مہنگا بکتا ہے کہ اس میں, ہاں وہ بیل زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا, وہ حسن کے پھر ورنہ بہت پیسے ہوتے ہیں نا بقرعید میں بیلوں کے, تو وہ گوشت کے لحاظ سے تو قربانی اچھی ہو جاتی ہے, گھر میں گوشت بہت آ جاتا ہے. تو کچھ بھی کریں, قربانی کر دیں اس کی. اور اس کا جانور پالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے, تکبر ختم ہوتا ہے. تیسرا فائدہ, ایک تو معاشی لحاظ سے فائدہ, دوسرا تواضع, تیسرا انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے. حقیقت ہے ان جانوروں میں اللہ نے کچھ خاص برکت رکھی ہے. جب آپ پالتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں, ان کا پیٹ بھرتا ہے, ان کا دودھ, تھوڑے دن تو آپ کا 3 پیس سوٹ اور ٹائی جب ہوگی تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے, ایکچولی یہ میری بالکل اس کے خلاف ہے یہ جو ہے نا, یعنی میں اتنا بڑا آفیسر اور یہ بکری کا دودھ نکال رہا ہوں اور یہ. لیکن آپ 1 مہینہ کر کے دیکھیں, آپ کو مزہ آئے گا, کیونکہ جو نیچر ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ. پتہ ہے جو دماغی مریض ہو جاتے ہیں نا, ان کو بعض نفسیاتی ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بکری پالیں, گائے پالیں, تاکہ آپ کا دماغ ان چیزوں میں لگے اور ٹینشن آپ کی, ورنہ آپ نہیں پالیں گے نا تو کیا ہوگا, سارا دن یار میں کروڑ پیسے کما لوں, میں کیسے امریکہ چلا جاؤں, اسی میں لگا رہتا ہے آدمی, اور وہ دماغ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے. تو ذہنی سکون بھی ملتا ہے. پھر بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے. بعض لوگوں کو بالکل بھی شوق نہیں ہوتا, وہ بکری آفت بن جاتی ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا خود بھی شوق ہونا چاہیے. نہیں ہے تو پیدا کریں, پھر بھی نہیں پیدا ہو رہا تو رہنے دیں, کوئی فرض واجب نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ لا کے گھر میں لان میں, اور کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے اس کے لیے نا, چھت پہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ گھر میں جو ہے نا بیٹھک میں لا کے بھینس کھڑی کر دیں تو گھر والوں سے پھڈے ہو رہے ہیں آپ کے. کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے کچی, نہیں ہے تو چھت پہ مٹی ڈال کے بھی کچی جگہ بن جاتی ہے, وہاں بھی پالے جا سکتے ہیں.